बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सिरात मुस्तकीम न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 1 अक्टूबर 2020 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ कुरान पाक की इस आयत के तर्जुमे से किया जाता है। सूरह ज़ुमर की आयत 7 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, आखिरकार तुम सबको लौटकर अपने रब ही के पास जाना है, फिर वो तुम्हें बता देगा कि तुम दुनिया में क्या कुछ करते थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन आयात के सही मफ़हूम को समझकर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। और दोस्तों, मेरी इस वीडियो को लाइक करके शेयर आगे लाजमी कर दीजिएगा। बहुत अहम मालूमात हैं, वीडियो मुकम्मल देखिएगा। सऊदी हुकूमत की जानिब से जुज़वी तौर पर सफरी पाबंदियाँ हटाए जाने के बाद पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की सऊदी अरब के लिए परवाज़ों का पहला मरहला बुध को मुकम्मल हो चुका है। सऊदी हुकूमत ने 15 सितंबर से वबाई मर्ज़ कोरोना के बायस आयद की गई सफरी पाबंदियाँ जुज़वी तौर पर हटा दी थीं, जिसके बाद पाकिस्तान में मौजूद अकामा होल्डर्स की एक बहुत बड़ी तादाद सऊदी अरब जाने की ख्वाहिशमंद थी। इसी दौरान पाकिस्तान से सऊदी अरब के लिए PIA ने सऊदी हुकूमत से ख़ुसूसी इजाज़तनामा हासिल करने के बाद 93 परवाज़ें मजमूई तौर पर चलाई हैं, जिससे 28,516 मुसाफिरों को सऊदी अरब लाया गया है। तर्जुमान PIA ने इस सिलसिले में बताया, सऊदी अरब जाने वाले मुसाफिरों का बेइंतहा रश देखा गया, जिसे देखते हुए PIA इंतज़ामिया वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ाती दिलचस्पी के बायस अज़ाफ़ी परवाज़ों की इजाज़त मिली है। ताहम जिस तादाद में मुसाफिरों का रश था, PIA 50% मुसाफिरों की ही ज़रूरियात को पूरा कर पाया है। ख्याल रहे, ज़्यादातर मुसाफिरों के अकामों की मियाद 30 सितंबर को ख़त्म हो रही थी, जिसकी वजह से गुंजाइश से ज़्यादा मुसाफिर टिकट हासिल करने की ख्वाहिशमंद थे। पाकिस्तान में वजारत समंदरबार पाकिस्तानी और वजारत ख़ारजा ने 30 सितंबर को मियाद ख़त्म होने वाले अकामों की तारीख़ में तोसी करने की भी दरख्वास्त कर रखी है। ताहम सऊदी हुकाम ने अभी तक इसका कोई वाज़िया ऐलान नहीं किया है। सऊदी अरब में जुज़वी तौर पर परवाज़ों की बहाली के ऐलान के बाद मुसाफिरों की जानिब से मुसलसल ये शिकायत मिल रही हैं कि उन्हें टिकट बहुत महंगे दामों मुख्तलिफ अफराद अंडर द टेबल दे रहे हैं, जो कि सरासर नाइंसाफ़ी है। जिस पर PIA इंतज़ामिया ने मुसाफिरों को हदायत की थी कि ज़ायद रकम वसूल करने वाले ऐसे एजेंट्स की शिकायत वो लाजमन दर्ज कराएँ। मुसाफिर ये कहते हैं, लोग ये कहते हैं कि वो शिकायत किस को दर्ज कराएं। जहां पर शिकायत दर्ज कराई जाती हैं वहां पर कोई भी इस पर अमल नहीं करता है। तर्जुमान PIA का इस सिलसिले में कहना था कि टिकट्स महंगे दामों फ़रोख्त करने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रहे हैं और आइंदा इस किस्म की दुश्वारी से बचने के लिए भी इक़दामात उठाए जाएंगे, जिस पर लोगों ने गैर मुतमिन होकर ये कहा है कि ये सरासर सिर्फ बातें हैं, हकीकत का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। तर्जुमान के मुताबिक PIA के मुसाफिरों की मांग को देखते हुए अक्टूबर में पाकिस्तान से सऊदी अरब के लिए ख़ुसूसी परवाज़ों का एहतमाम किया जाएगा। अगर सऊदी हुकूमत इस सिलसिले में पाकिस्तान की हुकूमत की जो भी डिमांड हैं उन तमाम बुनियादों पर कोई ऐसा फ़ैसला करती है जिससे पाकिस्तान में रहने वाले पाकिस्तानियों के अकामे बढ़ते हैं, या इस सिलसिले में उन्हें मज़ीद 1 महीने की मोहलत मिल जाती है, जिसका काफ़ी हद तक इम्कान है। PIA इंतज़ामिया और हुकूमत पाकिस्तान को लाजमन ऐसे अफराद के ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी चाहिए जो एडवांस में बड़ी तादाद में टिकट बुक करवा लेते हैं, जिसमें ना सिर्फ PIA का अंदरूनी अमला, मैनेजमेंट सब के सब मिले हुए हैं। इनके ख़िलाफ़ एक्शन होना चाहिए। सऊदी महकमा पासपोर्ट यानी जवाज़ात ने कहा है कि अबशर के ज़रिए विज़िट वीज़े में तोसी यानी एक्सटेंशन की 2 शराइत के साथ वीज़ा ख़त्म होने से 7 दिन पहले इसे तजदीद कराया जा सकता है। सऊदी अखबारात के मुताबिक गैर मुल्कियों ने सऊदी महकमा पासपोर्ट से पूछा कि उनकी वाइफ का विज़िट वीज़ा जो कि अबशर में 8 नवंबर 2020 को और पासपोर्ट में 25 नवंबर 2020 को ख़त्म हो रहा है, क्या अबशर के ज़रिए वीज़े में तोसी वो की जा सकती है। सऊदी महकमा पासपोर्ट ने जवाब दिया है कि वीज़े की मियाद ख़त्म होने से 7 रोज़ कबल फैमिली विज़िट वीज़ा और बिज़नेस विज़िट वीज़े में 2 शराइत पूरी करके तोसी हो सकती है।
پہلی شرط یہ ہے کہ مطلوبہ فیس ادا کر دی گئی ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وزٹ ویزے پر آنے والے کا میڈیکل انشورنس مقررہ قوانین کے مطابق ہو۔ دونوں شرائط پوری ہونے پر ویزے میں ابشر کے ذریعے توسیع کر دی جائے گی۔ سعودی محکمہ پاسپورٹ نے سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کے اہل خانہ، شوہر یا بیوی، بیٹے بیٹیاں اور ان کے ہمراہ مملکت میں مقیم گھریلو عملے کو پڑوسی ملکوں سے براہ راست بری سرحدی چوکیوں کے راستے مملکت واپس آنے کی اجازت دے دی ہے۔ سعودی محکمہ پاسپورٹ نے بتایا کہ اجازت شاہی ہدایات کی تعمیل پر عمل کر کے کی جا رہی ہے۔ مقررہ حفاظتی پابندیوں کے ساتھ اس پر عمل درآمد ہوگا۔ سعودی محکمہ پاسپورٹ نے مزید کہا ہے کہ جو سعودی خواتین اور حضرات زمینی رستے سے یعنی کہ چوکیوں کے ذریعے مملکت میں آنا چاہتے ہیں، انہیں رشتے کی دستاویزات ثبوت ہمراہ لازماً لانے ہوں گے۔ یہ پابندی غیر سعودیوں کے حوالے سے ابھی نہیں۔ یہ کارروائی بری سرحدی چوکیوں پر پہنچنے سے پہلے پیشگی منظوری حاصل کرنے کے لیے کرنی ہوگی۔ کارروائی ابشر کے ذریعے کی جائے گی۔ واپس آنے کی خواہش مند اس سلسلے میں الخفجی یا القری یا البتہا یا کنگ فہد پل کے راستے واپس آ سکتے ہیں۔ پہلے مرحلے میں ان چوکیوں میں سے کسی ایک کے راستے آ سکیں گے۔ اگلے مرحلے میں دیگر سرحدی چوکیاں بھی کھول دی جائیں گی۔ سعودی محکمہ پاسپورٹ نے اس سلسلے میں واضح طور پر کہا ہے کہ غیر ملکیوں کو واپس آتے وقت PCR ٹیسٹ یعنی وبائی مرض کرونا کا ٹیسٹ 48 گھنٹے پہلے جو تصدیق کیا ہو وہ لازماً لانا ہوگا۔ اس کے بغیر ان کی انٹری سعودی عرب میں نہیں ہو سکے گی۔ پاکستان میں موجود وہ تمام پاکستانی جن کے لیے ابھی یہ مشکلات کھڑی ہو گئی ہیں کہ ان کے اقامے ختم ہو گئے اور وہ سعودی عرب آنے کے لیے بےتاب ہیں، آپ تمام بھائی ابھی انتظار کر لیں، کیونکہ پاکستانی حکومت نے سعودی حکومت سے ان کے اقامے بڑھانے کے لیے اہم لیول پر ملاقاتیں شروع کر دی ہیں۔ پاکستانی حکومت اس سلسلے میں اہم کارروائیاں کر رہی ہے۔ انشاءاللہ آپ تمام بھائیوں کو بہت جلد اچھی خبر ملے گی۔ وہ تمام پاکستانی بھائی جو کہ ایسی خبریں سوشل میڈیا پر سن رہے ہیں جس میں کہا جا رہا ہے کہ 30 سپٹمبر کے بعد یعنی آج سے انٹرنیشنل پروازیں پاکستان کے لیے بند کر دی گئی ہیں، یہ سراسر جھوٹ پر مبنی خبر ہے۔ پاکستان سے انشاءاللہ وہ تمام پاکستانی جو کہ کسی نہ کسی طریقے سے ٹکٹ حاصل کر کے آنا چاہتے ہیں وہ لازماً آ جائیں گے۔ فلائٹس کے بند ہونے کا کوئی اعلامیہ جاری نہیں ہوا ہے۔ سعودی عرب میں ریاض پولیس نے لوٹ مار کی وارداتوں میں ملوث 3 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ ریاض پولیس کے معاون ترجمان نے کہا کہ ملزمان پولیس کے بھیس میں لوٹ مار کی وارداتیں کر رہے تھے۔ گروہ میں ایک اردنی اور 2 سعودی شامل ہیں۔ ایک عمر کے 30 سال کے قریب ہے جبکہ دوسرے 40 سال کے قریب بتائے گئے ہیں۔ سعودی خبرساں اداروں کے مطابق ترجمان نے بتایا ہے کہ طریقہ واردات کچھ یہ تھا کہ ملزمان سوشل میڈیا کے ذریعے کچھ اشیاء بیچنے کا جھانسا دیتے تھے، مارکیٹ سے کم ریٹ پر رقم فراہم کرنے کی پیشکش کرتے تھے۔ جب متعلقہ شخص مقررہ مقام پر اپنے پیمنٹ لے کر آتا، ان سے ملتا تو وہ پولیس کے بھیس میں آ کر اسے گھیر لیتے۔ جو بھی رقم اس شخص کے پاس ہوتی وہ اس سے لے لی جاتی اور اس کے بدلے اسے چھوڑ دیا جاتا۔ ملزمان اس قسم کی وارداتیں کر کے ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق 1,20,000 ریال حاصل کر چکے تھے۔ 80,000 ریال ان سے برآمد بھی کر لیے گئے ہیں۔ پولیس ترجمان نے مزید کہا کہ تینوں ملزمان کے خلاف FIR درج کر کے کیس پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا ہے تاکہ وہ تمام غیر ملکی افراد جن کے خلاف جن سے زیادتی کی گئی ہے انہیں ان کی رقم انہی سے لے کر انہیں واپس لوٹا دی جائے۔ سعودی عرب میں الحمدللہ اس سلسلے میں کافی بہترین اقدامات ہیں جس کی وجہ سے ہی امن و امان بہت حد تک قائم اور دائم ہے۔ ریاض میں ٹریفک پولیس نے ایک شخص کو گرفتار کیا جو کہ انتہائی تیز رفتاری سے فاسٹ ٹریک پر بھی گاڑی جو چل رہی تھی اسے ہائی بیم دے کر رستہ لینا چاہتا تھا۔ آپ اس ویڈیو میں دیکھیں کہ ایک شخص نے کس طرح سے یلو لائن کو بھی کراس کرتے ہوئے گاڑی سے رستہ مانگا، جسے رستہ تو مل گیا مگر ٹریفک پولیس اتفاق سے اسی لائن پر خود چل رہی تھی جس نے فوری طور پر اسے رکنے کے لیے کہا، جسے بعد میں جرمانہ کیا گیا ہے۔
یاد رکھیں سعودی عرب میں ٹریفک کے قوانین بہت سخت ہیں، کوئی بھی شخص اگر اس طرح کی حرکات کرتا ہے اس پر عمل نہیں کرتا، چاہے سعودی شہری ہے یا غیر ملکی، قوانین کا سامنا اسے لازماً کرنا ہوگا۔ خادمین حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی ہدایت پر سابق امیر کویت شیخ صبا الحمد الجابر الصبا کی غائبانہ نماز جنازہ بدھ کو عشاء کے بعد مسجد الحرام مکہ المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ منورہ میں ادا کی گئی ہے۔ شاہ سلمان نے اس سے قبل ٹویٹر پر اپنے اکاؤنٹ پر تحریر کیا تھا کہ میں اپنے پیارے بھائی، اچھے دوست اور قدور رہنما سے محروم ہو گیا ہوں۔ میرے دل میں اس کی بڑی قدر ہے جس کے بعد وہ بجا طور پر اس کے مستحق ہیں۔ تاریخ ان کو ہمیشہ یاد رکھے گی۔ وہ اپنی زندگی ملک و قوم اور امت مسلمہ کے لیے وقف کیے ہوئے تھے۔ اپنے کویتی بھائیوں سے اس سانے پر تعزیت کرتا ہوں۔ ریاض میں پاکستانی سفیر راجہ علی اعجاز نے بدھ کو سعودی خبرساں اداروں کا دورہ کیا ہے۔ ادارے کے سربراہ عبداللہ الحسین سے ملاقات کی ہے۔ اس سلسلے میں پاکستانی سفیر نے یہ کہا کہ دوستانہ ماحول میں پاکستانی جو سرکاری ایجنسیز ہیں اور سعودی عرب کے جو بھی ذرائع ابلاغ ہیں ان کا آپس میں لازماً میل جول ہونا چاہیے۔ پاکستانی سفیر نے مزید کہا کہ جدید ٹیکنالوجی، میڈیا، فوٹوگرافی، ٹی وی پروڈکشنز، میڈیا سینٹر کا دورہ میرے لیے بہت کارآمد رہا ہے۔ سعودی عرب میں جدید ترین ٹیکنالوجی استعمال کی جا رہی ہے۔ پاکستانیوں کو اس سلسلے میں فخر ہونا چاہیے کہ سعودی عرب پاکستان کے ساتھ بے پناہ اچھے تعلقات رکھتا ہے اور سعودی عرب پاکستان کا بہترین دوست اور امت مسلمہ میں ایک قدور ملک ہے۔